بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں شہیدان کرب و بلا کی حیات طیبہ اور زندگی نامہ ہم لے کر آتے ہیں. آج جن عظیم شہید کربلا کا ذکر ہم کریں گے، ان کی زندگی سے بہت ہی نمایاں اور عجیب درس انسان کو ملتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. خداوند عالم جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، چونکہ عزت اور ہدایت دینے کا مالک خدا ہے. آج اس شہید کرب و بلا کی زندگی ہم بیان کریں گے کہ جو لشکر یزیدی سے نکل کر حسینی بن گئے. امام حسین علیہ السلام سے آ کر وہ ملحق ہو گئے، جن کا نام گرامی تاریخ میں دو طریقے سے لکھا ہے. ایک حرف بھی کہا گیا ہے اور ایک حارث بھی کہا گیا ہے. جناب حرث ابن امرؤ القیس بہت ہی مشہور جنگجو تھے کرب و بلا کے میدان میں. آپ کندہ قبیلے کے چشم و چراغ تھے. آپ کو تاریخ نے حارث ابن امر القیس کندی بھی کہا ہے. آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اس طریقے سے ہے، جناب حارث ابن امر القیس بن عابس ابن منذر ابن امرؤ القیس ابن عمرو بن معاویہ ابن اکرمین کندی. یہ جو منذر ابن امرؤ القیس ہے، ابن عمرو یعنی عمرو کے بیٹے امرؤ القیس، یہی وہ عرب کے مشہور و معروف شاعر تھے کہ جو 80 سے لے کر 113 سال ہجرت سے پہلے متولد ہوئے اور مکے میں خانہ کعبہ میں ان کے اشعار بھی ایام جاہلیت میں لٹکائے جاتے تھے. عرب کا یہ مشہور و معروف شاعر امرؤ القیس کے بارے میں متعدد گفتگو ہے. بہرحال جناب حارث بھی اسی امرؤ القیس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. آپ کا وطن کوفہ ہے اور کوفے میں کندی قبیلہ بہت ہی نام اور بدنام بھی رہا ہے. جس طریقے سے اشعث کندی وہ بھی بدنام زمانہ تھا، لیکن اسی طریقے سے حارث ابن امرؤ القیس کندی معروف زمانہ ہو گئے. کرب و بلا میں آپ 50 سال کی سن میں وارد ہوئے. آپ صبح عاشوراء اور ایک قول کے مطابق جو موثق ہمیں لگتی ہے، 9 محرم الحرام کو لشکر عمر سعد کو ترک کیا اور نکل کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے. لہذا متواتر روایت کے مطابق آپ کوفہ سے پہلے لشکر عمر سعد کے ساتھ کندی قبیلے کے افراد کے ساتھ کرب و بلا میں وارد ہوتے ہیں. پھر کرب و بلا میں 4 افراد کو اپنے قبیلے کے شامل کر کے حسین ابن علی کے کاروان سے ملحق ہو جاتے ہیں. وہ تنہا بھی آ سکتے تھے، لیکن عجیب فضیلت یہی ہے کہ انسان حق کے راستے پر
اکیلا نہ چلے بلکہ ساتھیوں کو بھی لے کر آئے اور ان کے اوپر اثر انداز ہو، یہی امتیاز ہے۔ جب عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام سے میٹنگ کی، جلسہ کیا، بیٹھک کی، اور امام حسین علیہ السلام نے راہ حق اور صداقت کے بارے میں مکمل گفتگو کی، اور امام حسین علیہ السلام نے کچھ شرطیں رکھیں۔ ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھا کہ مجھے واپس جانے دو، لیکن نہیں مانا۔ متعدد شرطیں امام نے جو جائز تھی اور وہ شرطیں حق بجانب امام نے رکھی، تو عمر سعد نے نہ یہ صرف کہ ان شرطوں کو ماننے سے انکار کیا بلکہ اس کی مخالفت بھی کی، اور نواسہ رسول سرور کائنات کے اس جانشین امام علیہ السلام کی مخالفت میں گستاخی بھی کی۔ امام سے ملنے کے لیے جناب حارث کو تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جب آپ نے دیکھا امام حق پر ہیں اور امام کی شرط کو نہ یہ صرف کہ عمر سعد مان نہیں رہا ہے بلکہ گستاخی بھی کرتا ہے، تو آپ نے امام حسین کو حق مانا، اور اس طریقے سے آپ نار سے نور کی جانب اور تاریکی سے روشنی کی جانب ہدایت پا گئے، اور آپ کرب و بلا میں ہدایت یافتہ ہیں۔ مگر تاریخ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محب اہل بیت شیعیان علی کبھی بھی قاتلوں کے لشکر میں نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا وہ کیا ماجرا ہے کہ آپ 9 محرم کو اپنے قبیلہ کندہ کے 4 افراد کو لے کر امام حسین سے ملحق ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے والد کہ جو امرؤ القیس دوم ہے وہ مشہور عرب کے جنگجوؤں میں حساب ہوتے ہیں، اور جنہوں نے متعدد اسلامی جنگوں میں شرکت کی اور زبردست جنگ کے معاملے میں شہرت حاصل کی، لہذا ان کے بیٹے حارث وہ کیا ماجرا تھا کہ لشکر عمر سعد کے ساتھ مل گئے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی نظریہ دیتے ہیں کہ چونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کا محاصرہ در محاصرہ کر رکھا تھا اور اپنے جاسوس بچھا رکھے تھے، ہر گھر کے سامنے پہرے بٹھا رکھے تھے، خاص کر کہ جو اسلامی جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے یا اصحاب یا محبان اہل بیت علیہم السلام، لہٰذا کہتے ہیں کہ جناب حارث کو یہ محسوس ہوا کہ کوفے سے میں جا نہیں سکتا اور امام حسین سے ملحق نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ نے لشکر عمر سعد میں وارد ہوئے اور شامل ہو گئے۔ اس طریقے سے کرب و بلا میں آپ وارد ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو آپ نے 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک مکمل جائزہ لیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے عمر سعد کو جب گستاخی کرتے دیکھا اور شان امامت میں گستاخی آپ سے تحمل نہیں ہوئی، آپ نے سوچا، آپ نے فکر کی، تفکر کیا، یہی وہ تفکر ہے کہ 1000 راتوں کی عبادت سے 1 گھنٹے کی تفکر بہتر ہے اگر وہ صاحب علم ہو، لہذا آپ کے فکر نے آپ کے قلوب کو جلا بخشا، بصیرت ملی، اور شجاعت یہی ہے کہ انسان جب حق کو دیکھ لے، حق سے معرفت حاصل ہو جائے، حق کو پہچان لے، تو اب اپنی جگہ پر کھڑا نہ رہے بلکہ بڑھ کر حق کو گلے سے لگا لے۔ لہٰذا آپ نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا اور امام کے کارواں سے جا ملے۔ آپ عرب کے
مشہور اور شجاع ترین فردوں میں اپنے والد امرؤ القیس کی طرح تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی فضیلت میں شجاعت کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ حق شناس بھی تھے، آپ عرب کے مشہور جنگجو بھی تھے۔ پھر اس کے بعد اصحاب امام حسین علیہ السلام میں آپ شامل ہو گئے۔ آپ جہاں جنگجو بھی تھے وہیں اہل عبادت بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ کرب و بلا میں عمر سعد کے لشکر سے، یعنی تاریکی سے، نار سے، گمراہی سے، ضلالت سے امام حسین کی جانب یعنی نور کی جانب ہدایت پانے والے 32 افراد تھے کہ جنہوں نے لشکر یزید کو ترک کیا، رہا کیا، اور اس کو جانتے ہوئے بھی کہ امام حسین کی لشکر کی تعداد کم ہے مگر امام حسین کی جانب آئے۔ یہ جانتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یقین بھی تھا کہ حسین ابن علی کی جانب جائیں گے تو ہمیں جان دینا پڑے گا، مگر موت کو انہوں نے جاویدان نہیں سمجھا اور اس کی شہادت سمجھ کر امام حسین کی جانب آئے۔ جو افراد لشکر یزید سے، لشکر عمر سعد سے لشکر حسینی میں ملحق ہو گئے، ان کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ 32 افراد ہیں، مگر تاریخ کی گزارش میں کچھ لوگوں کے نام ذکر نہیں ہیں یا اشارہ اور کنایہ ہے۔ میں 11 افراد کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جو لشکر یزیدی سے لشکر حسینی میں ملحق ہو گئے۔ جناب ابو شعثاء کندی ہیں کہ وہ بھی حارث ابن امرؤ القیس کے ہمراہ تشریف لائے۔ جناب بکر یا بکر بن حی التیمی ہے، تیمی قبیلے کے بہت سے افراد آئے۔ اسی طریقے سے جناب جابر ابن الحجاج التیمی ہے کہ جو لشکر یزیدی کو چھوڑ کر امام حسین کی جانب آئے۔ جناب جوین بن مالک تیمی وہ چوتھے شخص تھے کہ جن کا کردار نمایاں ہے۔ 5ویں شخصیت جناب حلاس بن عمرو راسبی ہے، راسبی قبیلے کے چشم و چراغ۔ اسی طریقے سے 6ٹھی شخصیت جناب زہیر بن سلیم ازدی ہے جو ازدی قبیلے کے رہنے والے تھے۔ اسی طریقے سے 7ویں شخصیت جناب عبد الرحمن بن مسعود تیمی ہے، تیمی قبیلے کے یہ معروف شخصیت۔ 8ویں شخصیت جناب عبداللہ ابن بشر خثعمی ہے کہ جنہوں نے راہ حق کو پہچان لیا۔ 9ویں شخصیت جناب عمرو بن زبیعۃ الزبعی ہے۔ 10ویں شخصیت جناب مسعود بن حجاج تیمی ہے، اور 11ویں شخصیت نعیم بن عجلان انصاری ہے کہ جنہوں نے تمام محاصروں کو توڑتے ہوئے لشکر یزید کو چھوڑتے ہوئے راہ حق میں پہنچ گئے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کی تو رہتی دنیا تک ان کا نام روشن اور تابندہ ہے۔ جناب حارث کہ جن کو حرف بھی کہا گیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے اوپر، اصحاب و انصار کے اوپر جو حملہ اولا ہوا، یلغار کیا، کوفے کے دستہ اول نے تیروں کی بارش کی، تلواروں سے زخمی کر دیا حضرت حارث کو، اور بہت ہی شجاعت کے ساتھ آخر میں جنگ کرتے کرتے آپ نے امام حسین راہ حق، راہ انصاف، انسانیت کو بچانے کے لیے ظلم کے خلاف آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، اور رہتی دنیا تک آپ نے یہ درس دیکھا کہ ماحول محیط کیسا بھی ہو، اگر حق آپ کو نظر آ گیا تو حق کی جانب گامزن رہنا اور حق کے اوپر ثابت قدم رہنا۔